عبد الرحمن بن مہدی نے خبر دی، انہیں امام مالک نے، انہیں زید بن اسلم نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جتنے شہر بھی فتح کرتا انہیں فتح کرنے والوں میں ہی تقسیم کرتا جاتا، بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین تقسیم فرما دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2334۔ عبید اللہ بن ابی جعفر نے بیان کیا، ان سے محمد بن عبد الرحمن نے، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسی زمین آباد کی جس پر کسی کا حق نہیں تھا تو اس زمین کا وہی حقدار ہے۔ عروہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی فیصلہ کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2335۔ عطا نے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صحابہ تہائی، چوتھائی یا نصف پر بٹائی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو تو اسے خود بوئے ورنہ دوسروں کو بخش دے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اسے یوں ہی خالی چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2340۔ معاویہ بن سلام نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زمین ہو تو وہ خود بوئے ورنہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو بخش دے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو اسے یوں ہی خالی چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2341۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے اس کا یعنی رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث کا ذکر طاؤس سے کیا تو انہوں نے کہا کہ بٹائی وغیرہ پر کاشت کرا سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا تھا، البتہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے کسی بھائی کو زمین بخشش کے طور پر دے دینا، اس سے بہتر ہے کہ اس پر اس سے کوئی محصول لے، یہ اس صورت میں کہ زمیندار کے پاس فالتو زمین بیکار پڑی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2342۔ نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے کھیتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے عہد میں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ابتدائی عہد خلافت میں کرائے پر دیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2343۔